अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। स्टॉक मार्केट बिगिनर कोर्स सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजीज़ के हवाले से। और लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हमने अपलोड किया है। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दोस्तों टाइप्स ऑफ स्टॉक के बारे में और डिटेल हमने डिस्कस किया था। उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज़ के हवाले से। तो सबसे पहला जो स्ट्रेटजी है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही हम वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है और ये स्ट्रेटजी आपको क्यों अपनानी चाहिए, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रोथ इन्वेस्टिंग। और उसके बाद डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। और इसी तरह सेक्टर रोटेशन क्या होता है, इसके बेनिफिट्स और प्रोज एंड कॉन्स को हम डिस्कस करेंगे। और इंडेक्स इन्वेस्टिंग ये क्या होता है और ये किन लोगों को करनी चाहिए और कैसे आप कर सकते हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो है हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग ये क्या होता है, इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे जो पहला हमारा स्ट्रेटजी है तो यूँ तो बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ हैं, लेकिन हमने जो हमें पसंद आया या जो अच्छा लगा डिफरेंट लोगों के साथ डिस्कशन के बाद और डिफरेंट बुक्स से, तो हमने ये आपकी खिदमत में लेके आए हैं जो हमें सबसे अच्छा लगा। तो दोस्तों आगे जाने से पहले चैनल पर जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले जो हमारा लेक्चर सीरीज़ है उनकी नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों हम सबसे पहले स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं, दैट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता क्या है, तो ये बेसिकली अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो ये एक मतलब पौधे की मानंद है, यानी एक छोटे से पौधे की मानंद है। आप जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो समझ लें कि आप एक छोटा सा पेड़ उगाते हैं या पौधा उगाते हैं, उसकी आप देखभाल करते हैं, उसको खाद देते हैं, उसको आप पानी देते हैं और उसके बाद ग्रेजुअली जो है टाइम टू टाइम जो है इसमें ग्रोथ आती जाती है, ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और एक लेवल पे आने के बाद ये एक तनावर दरख्त बन जाता है और उसके बाद फिर ये फल देना शुरू कर देता है और उस फल से आप इंजॉय करते हैं, आपके जो आने वाले नस्लें हैं वो इंजॉय करते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कुछ इसी तरह का है। तो इसके क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है, तो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप एक लॉन्ग रन के लिए, यानी छोटे रेस का आप घोड़ा नहीं है बल्कि आप लॉन्ग रेस का घोड़ा है, उसमें आप काम करना चाह रहे हैं। यानी आप 1 साल या 2 साल स्टॉक मार्केट में रहने के बाद आप उसमें से प्रॉफिट कमा के निकलना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि आप आम तौर पर जो है 5 साल से ज़्यादा जो है उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कह सकते हैं। और अमूमन जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि 10 साल आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये आपको इंशाल्लाह एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहलाता है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहला बेनिफिट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का वो ये है कि आपका जो वेल्थ क्रिएट होता है, यानी आप अगर सैलरीड पर्सन है तो आप मंथली कुछ न कुछ उन स्टॉक में जिसको आपने पसंद किया है या सेलेक्ट किया है उसमें आप इन्वेस्ट करते जाते हैं। जब आप मंथली इन्वेस्ट करते जाते हैं, क्योंकि आपका जो टाइम हॉराइजन है वो ज़्यादा है, यानी 10 साल है, 20 साल है, 40 साल है, तो उस वक्त तक जो है आपका जो सेविंग है वो एक अच्छा खासा अमाउंट उसका बन जाता है। तो सबसे पहला फ़ायदा जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ये है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का वो ये है कि आपका जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, यानी जिस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए यानी 5 साल 10 के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और ग्रेजुअली आप उसके शेयर ख़रीदते जाएंगे तो जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो भी इंक्रीज़ होता जाता है। और अगर कंपनी डिविडेंड दे तो डिविडेंड के मद में आपको जो है अच्छा खासा रकम जो है मिल जाता है। ये तो दूसरा बेनिफिट हो गया। इस तरह तीसरे बेनिफिट की अगर हम बात करें तो कैपिटल गेन टैक्स जो है, यानी 10 साल 20 साल तक जब आप इन्वेस्टेड रहते हैं किसी एक स्टॉक में तो उस सूरत में जो कैपिटल गेन टैक्स है वो भी माफ़ हो जाता है। और अमूमन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप किसी स्टॉक में 6 साल के अरसे तक अगर आप इन्वेस्ट रहते हैं और उसके बाद जब आप उसमें प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर उस स्टॉक को आप सेल कर देते हैं तो उस सूरत में आपके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट टैक्स के हवाले से ये एक अच्छा आपके लिए मौका है, चांस है। चौथा जो
बेनिफिट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का वो ये है कि आप मार्केट की जो फ्लक्चुएशन है उसको आसानी से एब्जॉर्ब करते हैं। मसलन आपने एक स्टॉक ख़रीदा है हाई पे, जब ऑल टाइम हाई था, तो आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो ही अगले साल या 2 साल 3 साल में मार्केट नीचे आ जाते हैं तो वहाँ पे चूँकि आप रेगुलरली बाइंग कर रहे हैं तो उस वक्त जो है आप वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो मार्केट की जो फ्लक्चुएशन है उसको आप आसानी से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के कुछ फ़ायदे हैं। और दूसरा ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है, ये हमने आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई चीज़ अगर आपको समझ में न आए ज़रूर हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। इसका जो लास्ट जो बेनिफिट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का वो ये है कि आप आज़ाद होते हैं मार्केट की जो फ्लक्चुएशन है उससे। आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है चूँकि आपने सोच रखा है कि मैंने 10 साल तक इन्वेस्टेड रहना है या 20 साल तक इन्वेस्टेड रहना है। तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती कि मार्केट क्रैश कर जाए या बहुत नीचे आ जाए, ऐसा आपके लिए कोई परेशानी नहीं होती। तो ये था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हमारे सेकेंड स्ट्रेटजी की जानिब, दैट इज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो हम देखेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, इसे हमें क्यों अपनानी चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है इसको अगर हम एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाएं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब सिंपल सा आप यूँ समझिएगा कि आप जो है कहीं पे किसी शॉप में जो है शॉपिंग के लिए जाते हैं। अब शॉपिंग के लिए जब आप जाते हैं तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि जो चीज़ आप ख़रीदना चाह रहे हैं उसका कोई सेल तो नहीं लगा हुआ है। ठीक है जी। मसलन लेट्स सपोज़ कि आप शूज़ ख़रीदना चाह रहे हैं और शूज़ का जो है जब आप शॉप में जाते हैं शूज़ के, तो वहाँ पे अगर सेल लगा हुआ है तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज़ कि सेल जो है 10% का आपको सेल दे रहा है या 15% का सेल दे रहे हैं। मसलन गर्मियों के सीज़न में अमूमन ऐसा होता है। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे कि भाई अगर मैं सर्दियों में अगर ले लूँ तो जो शूज़ का प्राइस है वो ज़्यादा होगा, यानी प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा लेकिन क्वालिटी सेम है, लेकिन आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, ज़ाहिर सी बात है हम सेल जो लगा हुआ है उस वक्त हम ख़रीदेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस जो है कम है, डिस्काउंट है, लेकिन उसका वैल्यू ज़्यादा है। यानी प्राइस है तो ज़्यादा है लेकिन हमें उस प्राइस से कम पे मिल रहा है, तो आप सेल जो है उसको अवेल करेंगे। तो सिंपली वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब भी यही है कि आप कंपनीज यानी स्टॉक्स के बारे में आपको जानकारी होती है कि भाई कौन सा स्टॉक अच्छा है, उसका प्राइस के बारे में आपको मालूम होता है कि कंपनी की वैल्यू क्या है। लेकिन कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही नीचे आ चुका होता है, उस वक्त फिर आप ख़रीदारी करते हैं। इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है बेसिकली, लेट्स सपोज़ कि एक्स हमारे पास कोई कंपनी है और इसका जो एग्जैक्ट जो वैल्यू है या प्राइस है, लेट्स सपोज़ कि ये 50 रुपीज़ का है। अब चूंकि मुल्क के हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो डर जाते हैं। अब वो पैनिक में क्या कर जाते हैं, इसको सेल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि सप्लाई ज़्यादा आता है तो उस सूरत में शेयर प्राइस कम होकर जो है लेट्स सपोज़ कि 25 पे आ जाता है। अब चूंकि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होते हैं कि भाई जो कंपनी की शेयर प्राइस है उसमें सेल लगा हुआ है, जिस तरह ऊपर हमने एग्जांपल दिया। तो आप क्या करेंगे, 25 पे जो है आप एक्स कंपनी के शेयर आप ख़रीदना शुरू करेंगे। जो ही मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे या कंपनी के हालात बेहतर हो जाएंगे तो मार्केट जो है इसको एक्चुअल प्राइस पे पहुंचा देता है या इवन इससे भी ऊपर लेके जाता है। तो इससे जो है आपको एक बेनिफिट हो जाता है, इसको हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। अच्छा, वैल्यू इन्वेस्टिंग का क्या फ़ायदा होगा कि कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो बढ़ेंगे, साथ ही जब कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे तो आपका जो है जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, यानी आप ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे कंपनी के शेयर्स में। और साथ ही क्या होगा, अगर ये डिविडेंड पेइंग कंपनी से तो आपको डिविडेंड भी आता रहेगा और दूसरा जो है आपको कैपिटल गेन भी आपको हुआ है। अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो कैपिटल गेन जो है वो रियलाइज़ हो जाता है। तो इसको हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग का क्या मतलब हुआ कि आप मार्केट में हमेशा जो है स्कैन करता है कि कौन से अच्छे कंपनीज़ हैं और उन कंपनीज़ के जो शेयर प्राइस है कुछ हालात की वजह से बहुत नीचे आ जाते हैं, तो उस सूरत में आप उस कंपनी के शेयर जो है वो बाइंग करना शुरू करते हैं। और जब उस कंपनी के हालात या मुल्क की इकनॉमी जब बेहतर हो जाता है
تو مارکیٹ جو ہے اس کو ویلیو دینا شروع کر دیتے، تو آپ کا جو شیئر پرائس ہے وہ انکریز کر جاتا ہے۔ یہ ہم اچھے کمپنیز کی یعنی کہ فنڈامنٹلی اسٹرانگ کمپنیز کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ہو گیا دوستو ہمارا ویلیو انویسٹنگ اسٹریٹجی۔ اس کے بعد دوستو ہم چلتے ہیں اگلے اسٹریٹجی کی جانب جس کو ہم گروتھ انویسٹنگ کہتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو چینل پہ جو دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا تاکہ اسی طرح ہم جو ہے وہ ویلیوبل ویڈیوز آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ تو چلتے ہیں دوست، گروتھ انویسٹنگ کیا ہوتا ہے؟ تو گروتھ انویسٹنگ میں بیسیکلی انویسٹر یعنی کیا کر رہے ہوتے ہیں، انویسٹر جو ہے کسی کمپنی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کمپنی ایکس جو ہے اس کا جو پرائس ہے وہ کیا چل رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے انویسٹر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کمپنی ابھی گروتھ کے فیس میں ہے، یعنی اس کو آپ یوں سمجھے کہ کمپنی کا جو مارکیٹ کیپ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ کمپنی اسٹاک مارکیٹ میں لسٹ ہوئے لیٹ سپوز کہ 4 سال ہو گئے ہیں یا 5 سال ہو گئے ہیں اور کمپنی کی جو ویلیویشن ہے یا مارکیٹ کیپ ہے وہ بہت ہی کم ہے، لیٹ سے کہ 3 بلین ہے یا 2 بلین ہے یا اس سے کم ہے۔ اور دوسرا جو ہے انویسٹر دیکھتا ہے کہ کمپنی جو کام کر رہا ہے اس میں گروتھ کے چانسز بہت زیادہ ہے۔ مثلا ٹیک کا اگر ہمارے پاس کوئی کمپنی لسٹ ہو جاتا ہے، نئی کمپنی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں ظاہر سی بات ہے گروتھ آتی جاتی ہے، اگر یہ ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کمپنی آ رہا ہے تو اب اس میں بندہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ ٹیکنالوجی کمپنی ہے بہت آگے گرو کرے گا، تو اس صورت میں جو انویسٹر ہے وہ ایسے کمپنیز میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ایون دو کہ یہ تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں بلکہ ٹوٹلی جو ہے یہ ہائی رسکی جو ہے ڈیسیجن ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہونی چاہیے کمپنی کے حوالے سے، اور کمپنی کا جو فیوچر ہے اس کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کے پاس اچھی خاصی نالج ہونی چاہیے۔ تو جو نیو کمر ہے یا جو بگنرز ہے اسٹاک مارکیٹ میں، تو ان کے لیے ہم بالکل بھی یہ سجیسٹ نہیں کریں گے کہ وہ گروتھ انویسٹنگ کی طرف جائیں، اور جو لوگ آلریڈی انویسٹ کر رہے ہیں اور ان کا ایک کیریئر بن رہا ہے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹنگ کا، تو ان کے لیے ہے گروتھ انویسٹنگ، کیونکہ اس میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، ریسرچ کرنا پڑتا ہے، کمپنی کا انالیسس کرنا پڑتا ہے، اسٹوری لائن آپ کو بنانا پڑتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے گروتھ انویسٹنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ریسرچ کر سکتا ہے اور اسٹوری لائن بنا سکتا ہے، ٹائم دے سکتا ہے، تو ان کے لیے ہے۔ اور دوسرا اسٹاک مارکیٹ میں کام کیے وہ ان کے لیے کم سے کم 3 سے 4 سال کا ہونا ضروری ہے۔ تو جو بگنرز ہیں ان کے لیے ہم اس کو ریکمنڈ نہیں کریں گے، لیکن جب آپ اس میں ایک کام کریں گے اسٹاک مارکیٹ میں تو آہستہ آہستہ یہ گروتھ انویسٹنگ بھی آپ سیکھ لیں گے۔ چلتے ہیں دوستو ہم اگلے اسٹریٹجی کی جانب، دیٹ از ڈیویڈنڈ انویسٹنگ۔ ڈیویڈنڈ انویسٹنگ کیا ہوتا ہے اس کو ہم ذرا دیکھیں گے۔ تو ڈیویڈنڈ انویسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لیکچر میں ہم نے جس طرح ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس کچھ میچور کمپنیز ہوتے ہیں، یعنی جو کہ آلریڈی میچور ہوتے ہیں، ان کا مارکیٹ کیپ آپ سمجھ لیں کہ 100 بلین روپیز سے عموماً زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اب یہ جو کمپنی سے گروتھ فیز سے نکل کے میچور ہو چکا ہے، یعنی کمپنی یہ دیکھ رہا ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے جو گروتھ کرنی تھی وہ گروتھ ہم نے کر لیا، اب کمپنی ایک طرح سے سٹیبل ہو جاتا ہے۔ جب کمپنی سٹیبل ہو جاتا ہے، ان کا جو ارننگ ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، تو کمپنی کیا کرتا ہے، ان ارننگز کو کہیں اور وہ انویسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آلریڈی کمپنی جو ہے میچور ہو چکا ہے، وہ مزید جو ہے آگے گرو نہیں کر سکتا ہے، ایک سٹیبل فارم میں آ چکا ہے، جس طرح ہم نے پہلے لیکچر میں اگزامپل دیا تھا۔ تو جو ارننگ آ چکا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے، کہ مثلا اگر سال میں اس کے پاس 50 روپیز کا ڈیویڈنڈ آیا ہے تو لیٹ سے کہ 40 روپیز یا ایون 50 روپیز جو ہے وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو ایز اے ڈیویڈنڈ دے دیتا ہے۔ یہ کوارٹرلی بھی ہو سکتا ہے اور اینولی بھی ہو سکتا ہے اور سیمی کوارٹرلی بھی جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں دوستو، ڈیویڈنڈ انویسٹنگ کہتے ہیں۔ ڈیویڈنڈ انویسٹنگ جو ہے بیسیکلی میچور کمپنی سے دیتے ہیں، جو کہ ایک اچھا اسٹریٹجی ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی بگنرز ہیں بالکل اسٹاک مارکیٹ میں۔ تو ہمارا سجیشن ہے کہ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں ایز اے بگنر کام کر رہے ہیں یا آپ بگنر سے اور ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے جو سب سے پہلا اسٹریٹجی ہے وہ آپ نے اپنانی ہے ڈیویڈنڈ انویسٹنگ کا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ کمپنی جو ہے کون کون سے کمپنی جو ہے وہ ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں، اور اس میں ایک چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں وہ ریگولرلی ہونی چاہیے۔
اور تیسرا جو ہے اس کا جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے وہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے، جو کہ 10% سے گریٹر ہونی چاہیے۔ تو ان چیزوں کو کرائٹیریا کو آپ دیکھ کے جو ہے کمپنی میں انویسٹ کر سکتے ہیں ڈیویڈنڈ انویسٹنگ کے طور پر۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بہت سارے کمپنیز جو کہ ڈیویڈنڈ پے کرتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا، اور اس کا طریقہ کار بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، ڈیٹیل ہماری ڈسکشن ہوئی تھی، تو اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ بیسیکلی ڈیویڈنڈ انویسٹنگ بگنرز کے لیے ہے۔ اور دوسرا جو ہے ڈیویڈنڈ انویسٹنگ سے جو ہے آپ کا جو رسک ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کے لیے اس کا یہ فائدہ ہے۔ تیسرا جو فائدہ ہے اس کا، یہ آپ کو ایز اے پیسیو انکم دیتا ہے، آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا پیسہ اس میں کام کر رہا ہے کمپنی میں، اور یہ کوارٹرلی جو ہے کچھ نہ کچھ پیسہ آپ کو دے دیتا ہے۔ اور جب اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے آ جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا مارکیٹ پہ کنفیڈنس بھی آ جاتا ہے، تو اس سے آپ مزید اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب 1 سال 2 سال جب آپ ڈیویڈنڈ انویسٹنگ کر چکے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ مزید گروتھ انویسٹنگ کی جانب جا سکتے ہیں، جو کہ اسمال کیپ کمپنیز ہے لیٹ سپوز، ان کی طرف پھر آپ جا سکتے ہیں۔ چلتے ہیں دوستو ہمارے اگلے اسٹریٹجی کی جانب، دیٹ از سیکٹر روٹیشن۔ اب دوستو مثال کے طور پر آپ اسٹاک مارکیٹ میں بگنرز ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک عرصہ جو ہے اس میں ٹائم جو ہے وہ لگا لیتے ہیں، مثلا 1 سال یا 2 سال کا عرصہ آپ لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سیکٹر روٹیشن کو آپ یوں سمجھے کہ ہمارے ہاں الماریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس میں ہم شوز بھی رکھ سکتے ہیں، اور عموماً ہم کپڑے زیادہ تر اس میں رکھتے ہیں۔ اب اس میں جو آپ کا وارڈروب ہے یا الماری ہے، اس میں سردیوں کے لیے جو ہے وہ آپ الگ سے کپڑے رکھتے ہیں، اور گرمیوں کے لیے آپ کپڑوں کا ایک الگ جو ہے وہ گروپ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب مثلا سردیاں ہیں تو اس میں آپ سردیوں کے لیے جو کپڑے موزوں ہیں وہ آپ نکال لیتے ہیں، اور گرمیوں کے لیے آپ گرمیوں کے کپڑے نکال لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سیکٹر روٹیشن میں بھی یہی ہے کہ پاکستان میں بہت سارے سیکٹر ہیں، مثلا فارما سیکٹر ہے، ٹھیک ہے جی، جس طرح ہم نے پہلے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا۔ اچھا جی، فرٹیلائزر سیکٹر ہے آپ کے پاس، آئل اینڈ گیس کمپنیز ہے، ٹھیک ہے جی، کیمیکل سیکٹر ہے، جو بڑے بڑے سیکٹر ہمارے ہاں ہیں۔ اچھا جی، انرجی کے سیکٹرز ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ٹیکنالوجی سیکٹر ہے، تو یہ کچھ بڑے بڑے سیکٹرز ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پاکستان کی اکنامی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی جو اکنامی ہے وہ کیا کرتے ہیں جی، کمپنیز کے جو پروفٹ ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلا اگر ملک کی جو اکانومی ہے وہ بہت سلو ہے یا خراب ہے، تو اس صورت میں یا ملک میں جو ہے نا مہنگائی، انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، ہمارا جو سیمنٹ سیکٹر ہے وہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں انفلیشن کی، تو سیمنٹ سیکٹر نہیں چلے گا۔ اور اس حوالے سے پھر آپ کیا کریں گے کہ سیمنٹ جو سیکٹرز ہیں جس میں آپ نے انویسٹ کیا ہوا تھا، تو اس کو آپ کیا کریں گے، سیمنٹ سیکٹر سے آپ وڈرا کریں گے، یعنی شیئرز کو آپ سیمنٹ سیکٹر سے نکال لیں گے، یعنی آپ پروفٹ بک کر لیں گے، اس میں سے آپ نے شیئر کو نکال لیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا آئل سیکٹر ہے، آئل اینڈ گیس یا انرجی سیکٹر ہے، یہ بوم کر رہے ہیں، تو آپ ان سیکٹرز میں شفٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ بیسیکلی سیکٹر روٹیشن کہلاتا ہے۔ یا اسی طرح مثلا انفلیشن کم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو رہا ہے، تو اب انٹرسٹ ریٹ جب کم ہوگا تو یہ پروفٹ کو افیکٹ کرے گا، یعنی پروفٹ کو ایکچولی بڑھائے گا، مثلا سیمنٹ سیکٹر کے، ٹیکس سیکٹر کے، کیمیکل سیکٹر کے، یا وہ سیکٹرز یا وہ کمپنیز جنہوں نے بہت زیادہ ڈیٹ لیا ہوا ہے، تو ان کے پروفٹ کو اب یہ بڑھائے گا کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے، تو پھر آپ ان کمپنیز کی جانب یا سیکٹر کی جانب شیئرز کو شفٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے سیکٹر روٹیشن کا۔ اس میں ایک چیز جو تھوڑا سا نیگیٹو ایفیکٹ ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ آپ کو کیپٹل گین ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ شیئرز کو بائی کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں زیادہ تر یا بار بار، تو اس صورت میں جو بروکر کا جو کمیشن ہے وہ بھی پھر آپ کو زیادہ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے، آپ جب مارکیٹ میں کام کریں گے، یا وہ لوگ جو ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو کہ آلریڈی کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ سیکٹر روٹیشن کام کرے گا۔ اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ فی الحال جو ہے وہ سیکٹر روٹیشن کی طرف نہیں جائیں گے، آپ ایک اسٹرکٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ یعنی ڈیفینسو ہو کے کھیلیں گے۔ اس کے بعد جب ایک عرصہ آپ گزاریں گے تو پھر آپ ان چیزوں کی طرف آسانی سے شفٹ ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ یہ ہمارا ویڈیو لازمی جو ہے وہ دوبارہ دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں دوستوں ہم اگلے اسٹڈی کی جانب، دیٹ از انڈیکس انویسٹنگ۔
یعنی ایک اسٹریٹجی ہمارے پاس کہلاتا ہے انڈیکس انویسٹنگ. اب انڈیکس انویسٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اسٹاک مارکیٹ میں آتے ہیں تو بہت سارے سیکٹرز ہمارے پاس ہے. تو آپ کیا کر لیتے ہیں، اس میں سے کچھ اچھے سیکٹرز جو ہے وہ چوز کر لیتے ہیں جو ان سے سیکٹر آپ کو پسند ہے. اور تیسرا جو ہے، جن سیکٹرز کے بارے میں نالج جو ہے آپ کے پاس زیادہ ہے یا آپ ان سیکٹرز میں ہی کام کر رہے ہیں، تو ان سیکٹرز میں آپ کمپنیز جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. مثلاً آپ فرٹیلائزر سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو آپ نے ایک دو کمپنیز لیا، مثلاً FFC ہو گیا یا ایفرٹ ہو گیا، یہ آپ نے لے لیا. اسی طرح پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ تھوڑا سا ڈائیورسفائی ہو جائے. پھر آپ کیا کرتے ہیں، آئل اینڈ گیس کمپنیز میں بھی ایک دو شیئر آپ لے لیتے ہیں، یعنی کہ کمپنیز کے شیئر. اسی طرح آپ سیمنٹ سیکٹر میں سے کچھ شیئر لے لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کیمیکل میں سے کچھ شیئر لے لیتے ہیں. تو اس طرح آپ کو جو پورٹ فولیو ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پورٹ فولیو کے حوالے سے ہماری ڈیٹیل ویڈیو آلریڈی وہ موجود ہے، تو اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے. اس کا جو لنک ہے وہ آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، اس کو بھی آپ لازمی دیکھ لیجئے گا. تو یہ چیزیں جو ہے آپ کا پورٹ فولیو کہلاتا ہے، جس میں آپ ایک بہت سارے شیئرز آپ اس میں رکھ لیتے ہیں. عموماً جو ہے 10 سے 15 کمپنیز کافی ہوتا ہے، اس سے زیادہ آپ کو ڈائیورسفائی نہیں کرنی چاہیے. اور ڈائیورسفائی بائی دا وے ڈائیورسفائی کے حوالے سے بھی ہماری ویڈیو موجود ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ ڈائیورسفیکیشن کو نہیں جانتے ہیں. تو اب یہ ایک طریقہ ہے. اب اس میں ایشو کیا ہے کہ آپ نے کچھ کمپنیز کے مثلا 5-6 کمپنیز کے شیئر آپ نے خریدے، اس میں سے 2-3 چلے، 2-3 نے آپ کو لاس دیا، اور دوسرے اس میں آپ کو محنت کرنا پڑ رہا ہے، ریسرچ کرنا پڑ رہا ہے. اب اس کے بجائے آپ کیا کر سکتے ہیں، انڈیکس میں ہی انویسٹ کر سکتے ہیں. یعنی کراچی اسٹاک ایکسچینج کا جو 100 انڈیکس ہے، اس میں ہی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. KC 100 انڈیکس میں ہمارے ہاں جو ہے 100 کمپنیز جو ہے لسٹ ہوتے ہیں. 100 کمپنیز کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، یعنی یہ آلریڈی کراچی اسٹاک ایکسچینج میں 100 بڑے جو کمپنیز ہیں ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے. اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ اگر 1000 روپیز اگر آپ ڈال دیتے ہیں، تو وہ 1000 روپیز جو ہے یہ جو KC 100 کے تمام جو 100 کمپنیز ہے، ان سارے کمپنیز میں کچھ نہ کچھ شیئر جو ہے یا حصہ جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے. اب انڈیکس انویسٹنگ کا جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں خود اس طرح کا کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ کو جانا پڑے گا میوچول فنڈ کی جانب. ٹھیک ہے جی. اب میوچول فنڈ کی طرف آپ جائیں گے. اب میوچول فنڈ کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا، گوگل پہ آپ کو مل جائے گا اور یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا میوچول فنڈ کیا ہوتا ہے. میوچول فنڈ میں دوستو ایک فنڈ ہوتا ہے، ان کا ایک کیٹیگری ہوتا ہے جس کو یا تو انڈیکس فنڈ کہتے ہیں. جیسے مثلا اگر میں المیزان کی بات کریں تو KMI 30 ہے ان کا جو انڈیکس فنڈ ہے، تو KMI 30. اب اس میں میزان والوں نے یعنی المیزان والوں نے اپنے 30 کمپنیز کا ایک مجموعہ بنایا ہوا ہے. اب اس میں جب آپ انویسٹ کریں گے تو المیزان کا جو فنڈ مینیجر ہے وہ آپ کے پیسے کو KMI 30 میں ڈال دیتا ہے. KMI 30 کا مطلب ہے 30 کمپنیز کے جو شیئرز ہے اس میں ڈیوائیڈ کر دیں گے آپ کے پیسے کو. ٹھیک ہے جی. تو کچھ نہ کچھ حصہ تمام کمپنیز کا آپ کو مل جاتا ہے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہر کمپنیز کا الگ الگ سے باسکٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میوچول فنڈ کے ذریعے فنڈ مینیجر خود جو ہے کیا کرے گا، جو انڈیکس فنڈ ہے اس میں آپ کا جو پیسہ ہے وہ ڈال دیتا ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی میزان کا، مثلا المیزان کا جو KMI 30 انڈیکس ہے، اسی طرح KMI آل ہے. تو اب KMI آل اور KMI 30 میں کم سے کم جو ہے 30 کمپنیز شامل ہے. اسی طرح انرجی ان کا ایک فنڈ ہے، اس میں انرجی سے ریلیٹڈ جو کمپنیز ہے وہ موجود ہے. تو اس طرح کیا ہوگا، آپ کا جو پیسہ ہے وہ ایسے کمپنیز میں جائے گا جو کہ آپ خریدنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ریسرچ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. تو جو فنڈ مینیجر ہے میوچول فنڈ کا، وہ اپنے انڈیکس فنڈ میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے انڈیکس انویسٹنگ کا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب 30 کمپنیز یا اس سے زیادہ کی کمپنیز پرفارم کریں گے تو آپ کا جو فنڈ ہے وہ بھی گرو کرے گا. اگر یہ ڈاؤن ہوگا تو وہ فنڈ بھی ڈاؤن ہوگا. لیکن جب آپ لانگ ٹرم کے لیے انویسٹ کریں گے تو یہ آپ کو ریٹرن ہی دے دے گا، آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہمارا جو ہے انڈیکس انویسٹنگ کہلاتا ہے. اس کے لیے آپ کو میوچول فنڈ کی طرف جانا پڑے گا اور میوچول فنڈ میں آپ کو اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑے گا. اس حوالے سے کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں لازمی پوچھ لیجئے گا. ویڈیوز کے لنکس بھی پھر میں آپ کو دے دیتا ہوں ڈیفرنٹ
میوچول فنڈ کے حوالے سے۔ اس کے بعد دوستو ہم چلتے ہیں اگلے اسٹریٹجی کی جانب، جو کہ بہترین اسٹریٹجی میں سے ہے، جس کو ہم DCA اسٹریٹجی یا ڈالر کوسٹ ایوریجنگ اسٹریٹجی کہلاتا ہے۔ ڈالر کوسٹ ایوریجنگ کو آپ اس طرح سمجھے کہ مثلا آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ظاہر سی بات ہے آپ نے لانگ ٹرم انویسٹر ہی بننا ہے، 10 سال سے اوپر یا 10 سال کے درمیان، یعنی منیمم جو ہے نا 5 سال لازمی ہونی چاہیے۔ اب اس دوران کیا ہوگا، انڈیکس اوپر جائے گا، نیچے آئے گا، اوپر جا سکتا ہے اور اوپر سسٹین کر سکتے ہیں، پھر نیچے آئے گا اور نیچے سسٹین کر سکتا ہے کافی عرصے کے لیے، اس کے بعد پھر مزید اوپر جائے گا، پھر نیچے آ سکتا ہے۔ اب آپ نے جو ہے ڈالر کوسٹ ایوریجنگ میں یعنی ڈالر کوسٹ ایوریجنگ کا کیا مطلب ہے کہ مثلا جو ہے اگر آپ انڈیکس کی بات کریں تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم کمپنی کی بات کریں۔ مثلا ایک کمپنی ہے، اس کا جو شیئر پرائز ہے لیٹ سپوز کہ پہلے سال میں یہ پہنچا 50 روپیز پہ، آپ نے اس کے 100 شیئر جو ہے وہ خرید لیا، کیونکہ آپ کے پاس پیسہ اتنا ہی تھا، آپ منتھلی جو ہے شیئر خرید رہے ہیں، اور بیسیکلی اسی کو ہی کہتے ہیں ڈالر کوسٹ ایوریجنگ، یعنی آپ نے جو پیسہ ہے وہ سارا کا سارا ایک دم نہیں ڈال رہے، بلکہ آپ منتھلی جو ہے یا ویکلی جو ہے آپ نے خریداری کرنی ہے، آپ نے پیسے کو سیو کر کے پھر 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کر کے آپ نے ایک دم سے شیئر سارے نہیں خریدنے، بلکہ آپ نے ہر مہینے میں تھوڑا تھوڑا پیسہ اس میں ڈالتے جانا ہے۔ اس کو SIP بھی کہتے ہیں اور ڈالر کوسٹ ایوریجنگ بھی کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو مثلا ہم اس کا اگزامپل دے رہے تھے کہ 50 پہ آپ نے خریدا پہلے سال میں، اس کے بعد دوسرے سال میں اس کا جو شیئر پرائس ہے گر کے 25 پہ آ گیا، آپ نے اس کے 100 شیئرز جو ہے وہ مزید خرید لیے، پھر بڑھ کے جو ہے یہ 70 پہ چلا گیا، آپ نے 1000 شیئر خرید لیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ نیچے آیا تقریباً جو ہے 26 کے آس پاس، آپ نے اس کے 2000 شیئر خرید لیے، پھر یہ چلا گیا تقریباً 40 پہ، آپ نے 3000 شیئر خرید لیا، اس کے بعد یہ 50 پہ چلا جاتا ہے، آپ نے 100 شیئر اور خرید لیا۔ تو یہ بیسیکلی کہلاتا ہے ڈالر کوسٹ ایوریجنگ۔ اس سے کیا ہوگا کہ مثلا آپ نے 50 پہ بھی خریدا ہے، 25 پہ بھی خریدا ہے، 70 پہ بھی خریدا ہے، 26 پہ بھی خریدا ہے، 40 پہ بھی خریدا ہے، تو آپ کا جو ایک ایوریج جو ہے وہ کوسٹ بنے گا، یعنی اگر آپ 5 سال تک یا 3 سال تک شیئر خریداری کرتے رہتے ہیں یا 10 سال تک آپ اسی کمپنی کے شیئر خریدتے رہیں گے، تو اس وقت جو ہے آپ کا جو کوسٹ ہے، یعنی ایک شیئر خریدنے کا جو کوسٹ ہے وہ ایوریج آؤٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک جو ہے اچھا آپ کو ایوریج مل جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک جانا مانا اسٹریٹجی ہے سٹاک مارکیٹ میں، اور جو ہمارے بگنرز حضرات جو ہماری لیکچر سن رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ویورز جو آلریڈی سٹاک مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، وہ اگر ہمارا لیکچر دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ ڈالر کوسٹ اسٹریٹجی اپنائیں، یہ چونکہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ کا ایکسپیرینس زیادہ نہیں ہے۔ جب آپ کا ایکسپیرینس 5 سال 10 سال کا سٹاک مارکیٹ میں ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کو چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہوگی کہ کس وقت آپ کو جو ہے لم سم اماؤنٹ ڈالنی چاہیے خریداری کے لیے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے ڈالر کوسٹ ایوریجنگ کہلاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 2۔ امید ہے ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ چینل پہ جو نئے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہم اسی طرح کے ویڈیوز آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔